مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جرنیل گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، اور بڑی دین کی اور جہاد انہوں نے کیا، دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اور ہندوؤں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، ہندوستان کو فتح کیا. بڑے ان کے جو ہے نا نمایاں کارنامے ہیں. ان کے بارے میں جو ہے نا تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دل میں جو ہے وسوسہ، ان کو کیونکہ ہم وسوسہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہے نا شاید ان کے دل میں جو ہے نا اس بات کا یقین ہو گیا تھا، یہ یقین نہیں تھا. کیونکہ پھر اس طرح کا اگر کوئی یقین کر لے تو بندے پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو وسوسہ کیونکہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، انسان اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن بس اوقات وہ وسوسہ ختم نہیں ہوتا. تو وسوسہ سے جو ہے نا دل میں پیدا ہوتا تھا. 3 قسم کے وسوسے تھے. ایک وسوسہ تو یہ تھا کہ بھی ہے نا میں پتہ نہیں سبق تگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا بیٹا ہوں، یہ وسوسہ ان کے دل میں ہوتا. اور دوسرا وسوسہ یہ ہوتا کہ حضور کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس حدیث کے بارے میں وسوسہ ہوتا کہ شاید حدیث جو ہے نا کہیں جو ہے نا صحیح حدیث ہے یا یہ موضوع حدیث ہے، اس کے بارے میں شک گزرتا. اور تیسرا وسوسہ یہ ہوتا قیامت کے بارے میں کہ قیامت برپا ہوگی یا نہیں ہوگی. اب کوئی بندہ اگر یہ یقین کر لے قیامت برپا نہیں ہوگی اور دل میں یہ شک پیدا ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وسوسہ سا ان کے دل میں پیدا ہو جاتا تھا. ختم کرتے ہوں گے لیکن وہ رہ جاتا ہوگا. تو ایک وسوسہ سا تھا دل میں. تو ایک دن ایسے ہوا کہ وہ رات کو جا رہے تھے اور ساتھ ان کے خادم تھا اور روشن دان ان کے ساتھ تھا، جو لالٹین ہم کہہ لیں یا چراغ کہہ لیں، کہ سونے کا وہ بنا ہوا تھا اور وہ روشنی کے لیے جو نا خادم نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور وہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے آگے آگے چل رہا تھا روشنی کے لیے. تو ایک جگہ سے گزر ہوا سلطان کا، دیکھا ایک طالب العلم ہے جو بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے. اب وہ پڑھتا ہے اور پڑھتا پڑھتا جب کوئی چیز اس کو دیکھنی ہوتی ہے بھول جاتی ہے، تو وہ ایک ساتھ دنیا تھا اور دنیا کے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا روشن دان میں جو ہے نا اس کی جو چراغ جل رہا تھا وہاں جاتا اور وہاں سے جو ہے نا وہ روشنی پڑتی تو دیکھتا، اور وہاں سے دیکھ کر پھر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا اور پھر پڑھنا شروع کر دیتا. اور پھر جب کوئی چیز بھول جاتا تو پھر وہ چلا جاتا اور اس کی روشنی میں جا کر وہ لفظ کو دیکھ لیتا اور پھر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتا. سلطان نے جب یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ بیچارہ اتنی محنت کیوں کر رہا ہے. تو اس کو ترس آیا کہ ایک طالب العلم ہے، دین کے علم حاصل کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے. تو سلطان نے اپنی وہ جو سونے کی اس کے لالٹین تھے وہ اس نے اس بد طالب العلم کو دے دی اور خود وہاں سے چلا گیا. بس یہ کرنا تھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمود سبق تگین کے بیٹے، تو نے جس طرح میرے وارث کی مدد کی ہے، میرے وارث کی پریشانی تو نے دنیا میں جس طرح دور کی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت تیری ایسے ہی پریشانی دور کرے، ایسے ہی تیری جو ہے مدد فرمائے، ایسے ہی تیری جو ہے نا تنگیوں کو، تیری تکالیف کو اللہ رب العزت قیامت کے دن دور کرے. یہ سلطان نے سننا تھا خواب میں. تو بس پھر تینوں وسوسے ختم ہو گئے. پہلا وسوسہ کہ میں بیٹا کس کا ہوں، اللہ نے ختم کر دیا. دوسرا وسوسہ کہ علماء وارث ہیں، انبیاء ہیں یا نہیں ہیں، ختم ہو گیا. حضور نے فرما دیا کہ میرے وارث ہیں. اور قیامت کے بارے میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن تجھے بدلہ ملے گا. محترم دوستو، آپ حضرات کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد محض واقعہ سنانا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے 2 جملے سنانا مقصد تھا. یہ تو ایک تاریخ میں لکھا ہوا تھا اور اس کو میں نے جو ہے نا تھوڑا سا سہل انداز سے آپ حضرات کو بتلا دیا ہے، اور جو شبہ اس کے اوپر ہو سکتا تھا اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے. سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طالب العلم کی مدد کرنا کتنی فضیلت کی چیز ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور آ کر بشارت دی سلطان محمود کو کہ طالب العلم کی مدد کرنا کتنا فضیلت رکھتا ہے۔ دوستو، آج اس دور میں طلباء کی مدد کرنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ہم آج طلباء کی مدد نہیں کریں گے، آج مدارس والوں کی مدد نہیں کریں گے، آج ہم علماء کی مدد نہیں کریں گے، تو یقین جانیے دین تو اللہ نے باقی رکھنا ہے، دین تو باقی رہے گا، مدرسے باقی رہیں گے، علماء باقی رہیں گے، یہ پڑھنا پڑھانا باقی رہے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دین سے محرومی کا باعث بنیں گے، دین سے محرومی کا باعث بنیں گے۔ اور ہمارا کبھی کہتے ہیں نا کہ انسان بادشاہوں کو کھلا کر، ان بادشاہوں کا ہی احسان انسان پر ہوتا ہے۔ تو ہم اگر مدرسوں میں دیں گے، ہم اپنے اوپر احسان کریں گے، اگر مدرسوں میں نہیں دیں گے، طلباء کی، علماء کی، مدارس کی مدد نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے، تو ہم اپنا نقصان کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا دین پوری دنیا میں پھیلے، حضور کا دین پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل کر چلا جائے، پوری دنیا جو ہے اس حضور کے دین سے جو ہے نا منور ہو جائے اور حضور کا دین محفوظ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس والوں کی مدد کریں، طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کی مدد کرنا، دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ انبیاء علیہم السلام کے ورثاء کی مدد کرنا ہے۔ تو جو علماء کی مدد کرتا ہے، علماء کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، طالب العلم کی دیکھ بھال کرتا ہے، مدارس والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو یہ کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی مدد کر رہا ہے، رسول اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کی یہ شخص مدد کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تو آپ حضرات کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ توجہ دلانی تھی کہ اس دور کے اندر مدرسوں والوں کی، علماء کی اور طلباء کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس دور میں جہاں ہر بندہ پریشان ہے، تو اس کے ساتھ مدرسوں میں جو ہے نا کیا ضروریات ہوتی ہیں اور کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مدارس والوں کا تعاون کریں، طلباء کے، علماء کی ہم مدد کیا کریں اور ان کی دیکھ بھال کیا کریں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا